اگنورینس از نو ایکسکیوز قرآن مجید کی روشنی میں فرمائی ہے. میرے نزدیک یہ صحیح ہے اس معنی میں کہ قرآن مجید کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی شخص کو اللہ مکلف اور رسپانسبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق. کسی کو علم زیادہ ہو گیا ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہو جائے گا، کسی کا علم کم ہے اس کی ذمہ داری کم رہے گی. کوئی کمزور ہے جسمانی اعتبار سے اس کا حساب بھی نرم ہوگا. بالکل منطقی بات ہے، معقول بات ہے. لیکن اس میں جو ایک وہ ٹریپ ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ علم اس لیے حاصل نہ کریں کہ ذمہ داری نہیں بڑھے گی، کہیں بڑھ نہ جائے تو آپ پہلے ہی قدم پر خود مارے گئے. یہ اس کی مثال ہوا ہے جو سورہ توبہ میں آئی ہے کہ کچھ لوگ آتے تھے حضور سے کہتے تھے حضور ہمیں تو آپ جنگ پہ جانے سے آپ ذرا مستثنا فرما دیجئے، رخصت دے دیجئے. اذن لی ولا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. آپ اجازت نہیں دیں گے تب بھی میں نے جانا تو ہے نہیں. تو لیکن یہ کہ آپ اجازت نہیں دیں گے تو وہ ایک خامخواہ کی معصیت ہو جائے گی، آپ اجازت دے دیں گے تو معصیت سے میں بچ جاؤں گا. اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو مبتلا ہو چکا، اور کون سا فتنہ ہوگا. یہی ہے کہ اگر کوئی شخص علم سے گریز کر رہا ہے اس وجہ سے کہ کہیں علم کے حاصل ہونے سے میری ذمہ داری بڑھ نہ جائے، تو وہ تو گویا کہ خود ہی پہلے قدم پر مار کھا گیا اور ناکام ہو گیا. البتہ دی فیکٹ ول ریمین، جس کو آپ کہتے ہیں فیکٹ ریمینز، کہ جس کا علم زیادہ ہوگا اس کی ذمہ داری زیادہ ہوگی. چنانچہ ایک حدیث جو ہے حضور نے فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے عدالت اخروی سے، عدالت سے، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. عن عمر ہی فیما اپنا، عمر کا حساب دو، ہم نے 80 برس تمہیں دنیا میں رکھا، تم نے کیا کیا، کہاں گنوائی. تو عن شباب ہی فیما ابلا، خاص طور پر شباب کا دور جو تھا، جوانی کا، امنگوں کا، قوت کا، وہ جوانی کہاں گلائی. وام مال ہی، مال کا حساب دو، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، خرچ کمایا کہاں سے تھا، حلال سے یا حرام سے، اور خرچ کہاں کیا تھا، عللوں تللوں میں، عیاشیوں میں، یا دین کے لیے اور ادائے حقوق کے لیے. اور آخری لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو علم حاصل ہوا، جو معلومات حاصل ہو گئی، ان میں کتنا عمل کیا. دس از دی لاسٹ کوسچن بٹ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ. تو اس اعتبار سے اب اس میں یہ ہے دوسرا پہلو، درجہ بدرجہ رسپانسبلٹیز شفٹ بھی ہوتی ہیں. عوام الناس کو دھوکے میں رکھا اگر مولویوں نے کہ سارا جھگڑا ہی نور و بشر کا ہے، عورتوں کو مسئلہ ہی نہیں ہے، بس جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، اس نے نور و بشر کے مسئلے میں اپنا مسئلہ سیدھا کر لیا، باقی حرام خوریاں وہ کر رہا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ ان کا وبال بہت حد تک ان پر جائے گا جنہوں نے ان مغالطوں میں مبتلا کیا. یہ اپنی جگہ ہے، بغیر اس کے کہ وہ بچ جائیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر بہرحال یہ جو شفٹنگ ہے وہ ہوگی. اس طرح نیکی کا اگر آپ کسی کو تلقین کر رہے ہیں اور وہ آپ کے کہنے سے نیکی کے راستے پر آ گیا ہے، جتنی نیکی وہ کرے گا اتنا ہی آپ کے بھی اجر و ثواب جو ہے آپ کے حساب میں بھی جمع ہو جائے گا. تو یہ مختلف چیزیں اس کو ذہن میں رکھیے.